السلام علیکم استاد، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے سبق پڑھا تھا انجینئر کا تعارف، جس میں ہم نے پیج نمبر 134 35 پڑھا تھا اور 136 کی ہم نے سیکنڈ پیراگراف تک پڑھا تھا۔ آج ہمیں پیج نمبر 136 37 پہ جو اور چیپٹر ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پیج نمبر 138 پر کوشچن ہے جو کہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ ٹھیک ہے بچے؟ کام ہے ہمارا، دیکھیے ہمیں پیج نمبر 136 اسٹارٹ کرنا تھا، جس میں کہا گیا تھا سیکنڈ پیراگراف تھا، اس کے بعد تھرڈ پیراگراف تھا ہمارا۔ رابرٹ بوائل کو جدید انجینئر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے عناصر کی جامع تعریف کی تھی۔ جان ڈالنٹ نے پہلی بار ایٹمی نظریہ پیش کر کے اپنی حیثیت بنوائی تھی، مطلب ان دونوں نے اپنے اپنے کام جو کیے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے کیا کام کیے تھے۔ پھر ہے وولر غیر نامیاتی مادے سے یوریا تیار کر کے مشہور ہوا تھا۔ وولر نام کا سائنسدان تھا، وہ جو ہے یوریا کھاد جو ہوتی ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا، اس کا نام بنوایا تھا۔ پھر ہے مینڈلیف نے عناصر کی گروپ بندی کی تھی، ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا اور کی میدانوں میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ لوہا منوانا مطلب کہ اپنا نام پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے، مشہور ہوئے تھے۔ مادام کیوری نے تابکاری عناصر کے بارے میں تحقیق کی تھی اور ان کے بارے میں سے شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہے تھامس اور بوہر نے مادے کی ترکیب، مطلب اس میں جس طرح سے مادہ یعنی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی تحقیقات میں علم کیمیا کو نئی جہتیں دی، مطلب اس میں نئی چیزیں پیش کی تھی، ان کے بارے میں نئی معلومات پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے علم کیمیا کا انسانی زندگی کے ہر روزمرہ معاملات میں گہرا تعلق ہے۔ انسانی خوراک کی بات ہو یا انسانی پوشاک یعنی کہ کپڑوں کی بات ہو، علم کیمیا نے ہی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کیمیائی کھادوں کے ساتھ استعمال سے زرعی اجناس کی پیداوار مطلب کھیتی باڑی کی جس میں اضافہ کیا گیا ہے، حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے کیمیائی ادویات کے اسپرے سے زرعی فصلیں خطرناک کیڑے مکوڑوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئی ہیں۔ قیمت کی صنعت وغیرہ میں جو کام کیا گیا ہے، اس میں رہائشی تعمیرات میں کو ممکن بنایا گیا ہے۔ اشیاء خودنوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے کے لیے فیکٹریاں دن رات کام کرتی رہتی ہیں، جو کہ کیمیکلز کے ذریعے سے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، پیکنگ کی جاتی ہے، ان کے اس میں کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رنگ برنگے اور نفیس خوبصورت اور کلرفل ملبوسات یعنی کہ کپڑوں کی تیاری میں بھی انسان کی جمالیاتی ذوق یعنی کہ اس کی خوبصورتی کی رہنے کو خوبصورت رکھنے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے شوق کو تسکین ملتی ہے، مطلب ان کو تسلی ہوتی ہے، ان کو دل سکون پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی شوق پورا ہوتا ہے نا اس چیز کا، کیونکہ انسان جو ہے نئی سے نئی چیز کے بارے میں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں جیسے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورتی ظاہر کی جائے، تو اس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ادویات وغیرہ بنانے میں کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنی تیل کے بارے میں کیا جاتا ہے، مصنوعات بنائی جاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت اچھی ہیں اور اس انسانی زندگی کو بےحد تیزی سے امکنات ہے، مطلب انسانی زندگی میں بہت سپیڈ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ ان کیمیا کی بدولت ممکن ہوا، اگر کیمیا نہ ہوتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر سکتے۔ اب دیکھیں پیج نمبر 137 پر آپ کے پاس ہے غرض کیمیا کی افادیت، مطلب اس کی اہمیت اور روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ، اس کیمیا کی اہمیت زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ علم کیمیا کی ترقی دراصل انسانی آسائشوں کی ترقی کا دوسرا نام ہے۔ زندگی کی رعنائیاں یعنی کہ خوبصورتیاں کیمیا ہی کی بدولت ہیں، اور زندگی کی بقا یعنی کہ اس کا دوام جو ہے وہ جو باقی ہے، اس کے لیے کی جانے والی کاوشیں یعنی کہ کوششیں بھی علم کیمیا کی مرہون منت ہے، مطلب اسی کی وجہ سے انسانی زندگی کو ہے تو سپورٹ مل رہا ہے، اور زندگی وہ بڑھ رہی ہے، فروغ پا رہی ہے۔ اگرچہ کیمیائی صنعتوں سے خارج ہونے والا مواد اور کیمیائی زرعی ادویات اور اسپرے کے استعمال سے ماحول کی آلودگی میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن
ان ساری اور اس سے ان ساری زندگی پر منفی اثرات بھی مرتب ہوئے، مطلب کہ بہت سے برے اثرات بھی پڑے ہیں اس کی انسانی زندگی سے، کیمیکلس کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے۔ لیکن ماحول کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے یہ پائیدار حل بھی ان کیمیا کی ضرورت ہی ملے گا، مطلب کہ کیمیکلس کے ذریعے، کیمسٹری کے ذریعے ہی ہم اس آلودگی کو ختم کرنے کا پراپر حل جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ میدان ماحولیاتی آلودگی کے تدارک یعنی کہ اسے خاتمے کے لیے کوئی پائیدار حل یعنی کہ مناسب حل ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ہے آپ کا ہوم ورک آپ نے یہ کرنا ہے پیج نمبر 138 پر آپ کے پاس کوشچن نمبر 5 ہے، محاورات کے معنی تحریر سے محاورے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ آپ کو محاورے دیے گئے، ان کو میننگ لکھنے ہیں آپ نے۔ آنکھ کا تارا ہونا مطلب بہت پیارا ہونا، تین حروف بھیجنا، پھر ہے مطلب کہ اجازت بھیجنا، پھر ہے پانی میں آگ لگانا مطلب کہ غصہ دلانا، تصویر بہانا یعنی کہ آنسو بہانا، جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا۔ ٹھیک ہے، چرچا لگانا مطلب کہ دھوکہ دینا، چھکے چھوٹ جانا یعنی کہ گھبرا جانا، حیران ہو جانا، دل میں کالا ہونا یعنی کہ غلط بات ہونا۔ ٹھیک ہے، کسی کی غلط بات کے بارے میں بات کرنا، اس کے دل میں جو کھوٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے آپ کے پاس ڈھونگ رچانا یعنی کہ بناوٹ کرنا یا جھوٹ موٹ کے دکھاوا کرنا، کنارہ کرنا مطلب کہ علاحدگی اختیار کرنا۔ آپ ان کو اپنی کاپی، ان میننگس کو اپنی کاپی میں پراپر طریقے سے نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، کوشچن کو بلو مارکر سے لکھنا ہے اور آنسر کو بلو پین سے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو کم سمجھ آیا ہوگا اور اس چیپٹر کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔